آپ کو براہ راست لے چلتے ہیں، وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ان سب کاموں کے بعد، ان سب چیزوں کے بعد ہم تھوڑے سے کمفرٹیبل ہیں اپنی پریپیئرڈنس میں۔ ایک چیز جس میں میں خود تھوڑا سا ذکر بھی میں نے کیا تھا، ٹیسٹنگ۔ اس وبا کا کنٹرول، جب تک اس کی کوئی ویکسین ہے، جب تک اس کی کوئی دوا ہے، ابھی تک ڈاکٹرز کو بھی نہیں پتہ۔ وہ دوائیں ڈفرینٹ، کبھی کوئی علاج ہوتا ہے، کبھی کوئی علاج ہوتا ہے۔ وہ شروع میں کیا ہائیڈرو کلوروکن تھی یا کیا تھی، اس کا کہہ رہے تھے استعمال کریں، وہ کہتے ہیں اس کو بالکل استعمال نہ کریں۔ تو ڈاکٹرز کو بھی ابھی پتہ نہیں ہے اس چیز کا پورا علاج۔ جب تک وہ علاج آئے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے لوگوں کو۔ اگر کوئی آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے، اس سے پھر ٹریس کر کے باقی لوگوں کو ڈھونڈنا ہے، اور فائنلی ہم نے ان کو ٹیسٹ کر کے اور ایک طرف کرنا ہے، یہاں وہ پازیٹیو ہیں یا نیگیٹو ہیں۔ اگر پازیٹیو آتے ہیں تو ان کے جو کانٹیکٹس ہیں ان کو دیکھنا ہے، تاکہ اس کی وبا کا پھیلاؤ روک سکیں۔ اس میں جو ہم چاہ رہے تھے پہلے دن سے، اور وہ اس حد تک کامیابی میں کہوں گا پورے ملک کو نہیں ہوئی ہے۔ اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی بات کر رہی تھی، کہتے تھے کہ 50,000 کا ہم کیپیسٹی کر لیں گے اتنے دنوں میں۔ 2 مہینے پرانی بات ہے جب ہم کہتے تھے کہ 50,000 کی کیپیسٹی ہو جائے گی 20۔ اب ہماری 24-25,000 ٹیسٹ روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، جب سے یہ ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے، سندھ باقی سارے صوبوں سے کم از کم ڈبل ہے ٹیسٹنگ میں، جو ہماری پاپولیشن ہے اس کے حساب سے۔ اس وقت تک اور 11 جولائی تک جو میرے پاس ڈیٹا ہے، ہم تقریباً 11,790 ٹیسٹ پر ملین کر رہے ہیں۔ پنجاب اس کے مقابلے میں 5,359 ٹیسٹ کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا 4,898 اور بلوچستان 4,316۔ تو ہم سے ہمارے بعد پنجاب ہے دوسرے نمبر پہ، لیکن وہ بھی ہم سے آدھے سے بھی کم ہے۔ یہ تو جب سے ٹیسٹنگ شروع ہوئی ہے تب سے بات ہے۔ میں زیادہ پریشان اور تھوڑا سا ورڈ اس لیے ہوتا ہوں کہ میں نے یہ پچھلے 10 دن یا پچھلے 15 دن پہ آ جاتا ہوں، 10 دن اس ٹو شارٹس، اس لیے 10 دن تو اور خراب پوزیشن ہے۔ پچھلے 10 دن میں ہم نے 3,244 ٹیسٹ پر ملین کیے ہیں۔ ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ ہم نے کیے 1,55,346 پچھلے 15 دن میں۔ پنجاب نے کیے 1,28,369، اور پنجاب کی پاپولیشن ہماری ڈبل سے بھی زیادہ ہے۔ وہ ٹیسٹ پر ملین دیکھیں گے تو ہم سے 1/3 ہو کے رہ گئی، ان کے 1,167 ہیں اور ہمارے 3,244۔ ادھر تھوڑی سی مجھے تشویش ہوتی ہے۔ میں خود اپنی ٹیسٹنگ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوں۔ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کوشش کر رہی ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور اس پہ تیزی لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہمارے کچھ جو فیلڈ سٹاف تھے وہ کووڈ پازیٹیو ہو گئے، اس کی وجہ سے ہمیں ٹیسٹنگ ٹیمز کو چینج کرنا پڑا۔ کچھ جیسے نئے لوگ آتے ہیں اس میں ٹریننگ ہے، یہ ساری چیزیں۔ خیر یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، ہمیں اس سب چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ لیکن تشویش یہ ہے، اور خیبر پختونخوا 1,076 ٹیسٹ پر ملین پچھلے 15 دن میں، ہم 3,244، اور بلوچستان صرف 586۔ ادھر پرابلم مجھے کریٹ نظر آ رہا ہے کہ ہم وقتی ارلی اس پہ وکٹری ڈکلیئر کر کے اپنے آپ کو خراب کریں۔ یہ سب باتیں آپ دوستوں سے کرنے کا مقصد یہ تھا، بیکاز آپ میڈیا والے ہیں، اس چیز کو ہائی لائٹ کریں کہ دیکھیں آپ لوگوں کو ٹیسٹ کرانے کے لیے راغب کریں کہ جی ٹیسٹ یہ ضرور ہونا چاہیے۔ جو عجیب صورتحال، میں ایک اور بھی آپ کو بتاؤں گا، یہ نمبرز میرے نہیں ہیں، یہ نمبرز دیتی ہے NCOC، جو روزانہ ایک شیٹ دیتی ہے ہمیں۔ زیادہ پریشان کن بات یہ ہے کہ یہ 11 جولائی والا ڈیٹ ہے، کل کی جو ڈیٹا ہے، ہم نے 10,815 لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان سب کو ٹیسٹ کیا۔ ہماری ٹیسٹنگ، اگر ہم ٹیسٹ صرف سسپیکٹس کو کر رہے ہیں، یا کانٹیکٹس یا سسپیکٹس، ہم نے جو آئیڈینٹیفائی کیے سب ٹیسٹ کیے۔ انفارچونیٹلی پنجاب آئیڈینٹیفائی 10,292 لوگ کرتا ہے، اور یہ روزانہ کا معمول ہے۔ ٹیسٹ 8,292 کرتا ہے، پورے 2,000 کم ٹیسٹ کرتا ہے، جبکہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی 17,000 کی ہے ادھر جو وہ کلیم کرتے ہیں۔
اس چیز سے تشویش ہو رہی ہے تھوڑی سی کہ ہم بہت جلدی اس وبا کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہماری کنٹرول میں آ گئی ہے، وہ غلط ہے۔ ابھی آگے بقرعید آنی ہے، محرم آنا ہے، ربیع الاول آنا ہے، یہ ہمارے مذہبی جو ہیں ایونٹس ہیں جن میں لوگ جمع ہوتے ہیں۔ آپ روک نہیں سکتے، ہمیں کوئی نہ کوئی طریقہ کار سے ان سب چیزوں کو چلانا پڑے گا، لیکن یہ بڑا ایک مشکل قسم کے اگلے 2-3 مہینے آنے جا رہے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یہ میں فیڈرل لیول پہ کہتا ہوں، اب تو کافی دن سے NCC کی میٹنگ نہیں ہوئی، آخری میٹنگ مجھے یاد نہیں 7 جون کو ہوئی تھی یا کافی دن ہو گئے آخری میٹنگ ہوئے، اس کے بعد پھر میٹنگ نہیں ہوئی ہے NCC کی وزیر اعظم صاحب کی سربراہی میں۔ NCOC کی میٹنگ کا میں حصہ نہیں ہوتا ہوں، چیف سیکرٹری صاحب ہوتے ہیں، اور کوئی وزیر اگر کسی دن اس کو بلایا جاتا ہے تو وہ ہوتے ہیں، ادھر ہم نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ چیز۔ لیکن اگر آپ لوگوں کی طرف سے یہ ہائی لائٹ ہوگی کہ فیڈرل گورنمنٹ اس ٹائپ کی، اس لیے کہ یہ ریکارڈ پہ موجود ہے چیزیں کہ اگر آپ کو زکام ہو جائے تو یہ نہیں آپ ٹیسٹ کرانے بھاگنے نکل چل پڑے، اس قسم کی چیزوں کو ہم نے جو ہے چینج کرنا ہوگا تاکہ لوگ ٹیسٹ زیادہ سے زیادہ کرائیں اور ہم اپنی کیپیسٹیز اور بڑھائیں۔ ہم اس وقت ہم نے اپنی بجٹ میں بھی ٹیسٹ لیب نہیں قائم کرنے کے لیے فنڈز رکھے ہوئے ہیں۔ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو انسینٹیوائز کر رہے ہیں کہ جب وہ پیسے لیتے ہیں ٹیسٹ کرنے کے، ہمارے یہاں سندھ حکومت جو بھی ٹیسٹ کرتی ہے وہ مفت کرتی ہے، پرائیویٹ اسپتال لیتے ہیں پیسے، لیکن اگر ان کے پاس کیپیسٹی ہوگی تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ جا کے وہاں ٹیسٹ کرائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے بتایا کہ ہم نے اپنی فیسلٹیز بہت حد تک بڑھا دی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے پاس 11,268 کووڈ بیڈز موجود ہیں، پنجاب میں 10,237، خیبر پختونخوا میں 5,440 اور بلوچستان میں 1,103۔ ہر چیز وہ ہوتی ہے بیڈز پر ملین، یہ کہتے ہیں کہ یار اتنا بڑا صوبہ ہے، ہمارے پاس 235 بیڈز پر ملین ہے کووڈ کے، پنجاب میں 90 ہم نے ڈیولپ کیے ہیں، میں شروع سے زیادہ ڈیٹیل نہیں دیتا، 93 ہیں۔ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز پر ملین 11 ہیں، پنجاب میں 7 ہیں۔ تو ہم نے اپنی تیاری پوری کوشش کی، لیکن ابھی تک ہم کنونس نہیں ہیں کہ اس وبا پہ ہم اس طریقے سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو ایک تو چیز میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ دوستوں کے سامنے رکھوں، آپ سے ریکویسٹ کروں کہ ہماری آواز بنے، لوگوں تک یہ کہیں کہ جی یہ ٹیسٹ کرائیں زیادہ سے زیادہ، ہم اور اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھائیں گے، ہمارے اوپر پریشر آئے گا تو ہم بڑھائیں گے۔ اب یہ ہے کہ ہماری اپنی اس وقت کی کیپیسٹی پوری نہیں یوٹیلائز ہوتی تو حکومت پہ کوئی پریشر نہیں آتا، اور اس میں سب کا بھلا ہے۔ کیا ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو اگر یہ وبا ہے اس کو تو شاید فیل بھی نہ ہو رہا ہو، لیکن وہ دوسروں کو اگر یہ ٹرانسفر کرے گا تو کسی اور کی موت کا سبب بن سکتی ہے یا تکلیف کا سبب بن سکتی ہے، کم از کم اللہ نہ کرے کسی کی موت کو۔ تو یہ چیز میں پہلی کہہ رہا تھا کہ آپ کو بتاؤں۔ دوسرا جو میرا ایک اور بڑا سنگین مسئلہ ہمارے ملک میں آیا ہوا ہے، یہ پچھلے سال سے آیا ہوا ہے، وہ ہے لوکسٹ کا۔ لوکسٹ میں بھی پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب نے ایک میٹنگ چیئر کی تھی، NLCC کہہ رہے ہیں کیا اس کا نام، نیشنل لوکسٹ کنٹرول سینٹر کے نام سے کوئی ادارہ بنایا ہے، اور ہمیں اس میں بلایا۔ اس سے پہلے 7 مارچ کو پرائم منسٹر صاحب نے خود میٹنگ کی تھی، یہ تو اس ادارے میں گئے تھے، میٹنگ کی تھی، چیف منسٹرز موجود تھے لیکن ان سے کوئی رائے نہیں لی گئی، ہم صرف اسپیکٹیٹرز تھے، ہم نے وہ دیکھ لیا تھا، ہم ویڈیو لنک پہ تھے۔ لوکسٹ کا مسئلہ بھی پچھلے سال مئی جون 2019 مئی میں شروع ہوا تھا، وہاں پہ بھی سندھ حکومت نے اپنا رول پلے کیا۔ میں خود اس وقت کئی جگہوں کے دورے کیے تھے، میں نارا گیا تھا، میں تھر گیا تھا، میں ٹنڈو لیار، شہید بے نظیر آباد، ان ضلعوں میں لوکسٹ کے جہاں ایشوز تھے خود ٹور کیا تھا، ہم نے کچھ موبلائز کیا۔ پھر اس وقت ہم نے کافی حد تک کنٹرول کیا، پھر نومبر دسمبر میں دوبارہ یہ معاملہ کریٹ ہوا، اس وقت فیڈرل گورنمنٹ نے کچھ ساتھ دیا ہے، کچھ پلینز وغیرہ تھے، انفارچونیٹلی ایک پلین کریش بھی ہو گیا تھا اس میں، اور ادھر بھی پرابلم تھے، ان پلین تو دے دیے تھے، ان کے تیل اور دوائی کے پیسے نہیں تھے، وہ بھی ہم نے کچھ ارینج کر کے انہیں دیے تھے، گرانٹ دی تھی فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے کو۔
اور وہ چلے. پھر اس سال فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو سیریس لیا اس لیے کہ پتہ چلا کہ جی پچھلے سال تو بہت کم آئی تھی, اس دفعہ زیادہ لوکسٹ کا خطرہ ہے. اس لوکسٹ کے خطرے کے لیے انہوں نے پھر ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا. صوبوں کو کہا لوکسٹ یا لوکسٹ کنٹرول, اگر آپ آئین دیکھیں گے اور رولز آف بزنس دیکھیں گے تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے, اس لیے کہ اگین لوکسٹ بھی ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے. ابھی بھی جو ہمارے پاس لوکسٹ اس وقت آئی ہے, ابھی جو آئی ہے پچھلے دنوں, وہ اکراس دی بارڈر آئی ہے ایران سے. اس سے پہلے جو لوکسٹ تھی وہ بلوچستان کا لاسٹ ایئر کا ریزیڈیول تھا. سندھ میں, یہ میٹنگز میں بولا گیا ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, میٹنگ میں بولا گیا ہے سندھ میں لاسٹ ایئر اچھا کام ہونے کی وجہ سے صرف گھوٹکی میں اور کشمور میں اور تھوڑا سا ٹنڈول ایار میں لاسٹ ایئر کا ریزیڈیول تھا, جو ہم نے امیڈیٹلی جیسے یہ شروع ہوا تھا معاملہ فیبری مارچ میں, ہم نے اس کو بھی کنٹرول کر لیا. ہمارے پاس جو لوکسٹ آئی وہ ریزیڈیول تھا بلوچستان کا اور سدرن پنجاب کا, اور اب جو آ رہی ہے وہ ایران سے آ رہی ہے, اور کہتے ہیں اب افریقہ سے بھی آئے گی ایک اور لوکسٹ کی. اس وقت جو لوکسٹ ایران سے آئی اس کا ڈر تھا, اور یہ سب ایکسپرٹس, ہمیں نہیں پتا تھا, ہم نے یہی کہا تھا کہ جی ہم ریسورسز بھی دینے کے تیار ہیں, دو ہماری ذمہ داری نہیں ہے, لیکن ہمارے لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, اس کی وجہ سے ہم ریسورسز بھی دیں گے, پیسے بھی دیں گے, لیکن ایکسپرٹیز آپ کے پاس ہے. پلانٹ پروٹیکشن ڈویژن جو ہے اس کا کام ہے, یہ پلانٹ پروٹیکشن ڈویژن, جس میں جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم تھی تو اس وقت ان کے پاس 20 جہاز تھے, یہ انہوں نے خود بتایا, اور آج ان کے پاس 8 ہیں, 8 میں سے بھی 1 یا 2 کام کر رہے ہیں, کچھ کریش ہو گیا. خیر وہ چھوڑے باتیں, اب وہ کوشش کر رہے ہیں لانے کی. اس وقت جو لوکسٹ آنی تھی ایران سے جو آئی, ہمیں یہ لیٹسٹ بتایا گیا, میں نے کہا سب کہ وہ تھر میں بارشیں کچھ لیٹ ہوئی, اس لیے ان کو موئسچر چاہیے. اکارڈنگ ٹو دی ایکسپرٹس وہ تھر میں نہیں بیٹھی زیادہ تعداد میں, اور وہ بارڈر کراس کر کے انڈیا چلی گئی, اور یہ واپس آئے گی اگر انڈیا نے اس کو پوری طریقے سے نہیں مارا. تھر میں جو ہے اس میں ہم نے اپنی تیاری کی ہے, جو گاڑیاں وغیرہ چاہیے وہ ہم نے, جو ہمیں کہا فیڈرل گورنمنٹ نے, وہ سب ارینج کیے ہیں. جہازوں کے لیے ہم نے کہا ہوا ہے, وہ ابھی کہتے ہیں کہ جی اس کوانٹٹی میں نہیں ہے کہ ہم جہازوں سے اسپرے کر سکیں. رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ کورونا سے متعلق کہا تھا کہ یہ پھیلے گا, لیکن اسے پھیلنے سے روک سکتے ہیں. کورونا کے حوالے سے ارلی وکٹری اناؤنس کر کے مسائل بڑھ سکتے ہیں. جب تک کورونا ویکسین نہیں آ جاتی اس پر قابو پانا مشکل ہے. جو ہم چاہ رہے تھے کچھ حد تک اس پر کامیابی ملی ہے, اور سندھ میں کورونا ٹیسٹنگ دوسرے صوبوں کے مقابلے میں ڈبل ہے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے ایک بریک کے بعد.